Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے دیدار دراز آمین۔ اللہ نے پہلی مرتبہ آپ آباد سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک جو ہم سب کے لیے پسند کرے وہ مجھے میری زبان سے کہلوائے، پھر ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے پہلی حاضری ہے۔ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، آپ میرے مزاج سے واقف نہیں۔ چلو جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، آپ میرے ساتھ بولنے کی کوشش فرمائیں، میں آپ کے ساتھ بولنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حبیب ابتداء فخر الانبیاء مکین منبر قدرا یاد الصلاح صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا۔ اس سے بہتر امت کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں آقا جیسا نبی عطا فرمایا۔ آقا سے بلند و اعلیٰ نبی کوئی نہیں۔ سارے نبی اپنی جگہ پر نبوت کا دعویٰ رکھنے کے بعد سارے نبی سچے اور برحق ہیں، لیکن اتنی کسی نے طاقت سبقت قوت و جرأت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت مقام مرتبہ منصب کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو رب کے خزانے میں صرف ایک تھا، بلکہ یوں کہتا ہوں صرف ایک ہے اور صرف ایک ہی رہے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا اور اللہ نے آقا کو ہم جیسی امت سے نوازا۔ اس امت سے بڑی امت اور ہو گئی، آقا سے بڑے نبی ہو گئے۔ اللہ نے پھر ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں رسول کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حسین عقیدہ دیا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہی کی شان ہے۔ ہم کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، سارے نبیوں سے ایمان رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ آدم اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جناب نوح اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، جناب ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، جناب اسماعیل اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، جناب موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، جناب زکریا و یحییٰ دانیال و موسیٰ
اپنی قوم میں چلے جاؤ، قوم میں جا کر میں ایک وحی کرتا ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں، اپنی قوم میں جا کر اعلان کرو۔ حدیث وصفیہ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب بتائیں تو صحیح وہ کون سا پیغام ہے، وہ کون سی وحی ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی گفتگو ہے، میں جا کر اپنی قوم میں کروں۔ فرمایا میرے پیغمبر اپنی قوم میں چلے جاؤ، یہ جا کر پیغام کو جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں آتے ہیں، اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں میری قوم اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے، ساتھ میں یہ پیغام دیا ہے، میں اپنی قوم کو جا کر سلام کی رفتہ پیش کرو اور یہ وحی بھی سناؤ۔ قوم بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی ہے نبی اللہ ضرور سنائیں، وہ کون سی بات ہے، کون سی وحی ہے، کون سا موقف ہے، کون سی گفتگو ہے جو ہمارا مالک ہم سے کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا میری زبان یہ بات سن لو، اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر لو۔ رب نے فرمایا میں آخری زمانے میں اسی چیز کے سے ایک نبی اٹھاؤں گا، وہ نبی بس بلند بھی نہیں ہوگا، بس کردار بھی نہیں ہوگا، شور کرنے والا بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسا سکون والا ہوگا، ایسا امن والا ہوگا۔ اگر چلتے چلاتے چراغ کے پاس سے گزرے چراغ بجھنے نہ پائے گا، وہ نبی اتنا سکون والا ہوگا۔ باقی تو صرف نبی ہوں گے، قوموں کے نبی، ایمانوں کے نبی، جس طرح کے نبی جو اپنی قوموں کے نبی ہوں گے، اکیلا میرا محمد ہوگا، نبیوں کا نبی ہوگا، باقی صرف نبی ہوں گے، مقتدی ہوں گے، اکیلا میرا محمد ہوگا، جنہیں میں مسلح پہ لا کے کھڑا ہوگا، باقی صرف نبی ہوں گے، میں انہیں نبی بناؤں گا، نبوت ہوں گا، رسالت ہوں گا، لیکن وہ مقتدی بنیں گے، جناب آدم ہوں گے جو پوری کائنات کے باپ ہیں، لیکن مقتدی بنیں گے، جذبہ الانبیاء حضرت ابراہیم ہوں گے، لیکن مقتدی بنیں گے، جناب اسماعیل ہوں گے، رب کے راجہ ضرور قربان دیں گے، لیکن مقتدی بنیں گے۔ موسیٰ پیغمبر مجھے کوئی طور پہ بلاؤں گا، اپنا قول دوں گا، لیکن پھر بھی مقتدی ہوں گے۔ عیسیٰ پیغمبر میرے بول سے دیں گے، میں باپ سے پیدا کروں گا، لیکن پھر بھی مقتدی ہوگا، اکیلا میرا محمد ہوگا، جسے میں امام بناؤں گا، باقی سارے نبیوں کو زمین پہ بٹھاؤں گا، اکیلا میرا محمد ہوگا، میرے صحت کے لیے زمین چھوڑ کے اپنے عرش بڑی پہ بلاؤں گا۔ سبحان اللہ کے قدرت ہم ایمان کے دائرے میں سب نبیوں کو مانتے ہیں، ایمان پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم ایمان کے دائرے میں سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن 3 نبیوں کے ساتھ ہماری بڑی گہری نسبت ہے۔ پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسبت ہے، دوسرے پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
آدم کی وجہ سے ہمیں گڑگڑانا ملا، آدم کی وجہ سے ہمیں آوازار دیا، آدم کی وجہ سے ہمیں توبہ دیا۔ مجھے بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال ہوتے ہوئے، کتنے سال؟ بڑا جواب 40 سال ہوتے ہوئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آدمی روتا ہے نیکی پہ روتا ہے یا کسی گناہ پہ روتا ہے؟ نیکی پہ روتا ہے یا کسی گناہ کرنے پہ روتا ہے؟ گناہ کرنے پہ روتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو 40 سال ہوتے رہے، ضرور سے کوئی نہ کوئی کرتے کوئی نہ کوئی بولے تو پھر میں آج منت میں جواب کا نوکر ہوں۔ میرا اور میرے علماء کا متفقہ عقیدہ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے، سب بولے نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا معصوم صرف اور صرف نبی ہی ہوتا ہے، کوئی غیر نبی معصوم نہیں ہوتا۔ میں اس بات کو بھی جواب دوں گا، نبی معصوم ہوتا ہے، پہلے پیغمبر جناب اعظم ہے تو پہلے معصوم بھی جناب اعظم ہے، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے تو آخری معصوم بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ جیسے میرے آقا کے بعد نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد معصوم بھی نہیں آئے گا، میرے آقا کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، چاہے وہ فاروق اعظم ہو، چاہے وہ عثمان غنی ہو، چاہے علی المرتضیٰ ہو، وہ چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو، وہ چاہے جنید بغدادی ہو، وہ چاہے بہاول زکریا ملتانی ہو، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں، چاہے وہ 12 ہو، وہ 14 ہو، وہ 16 ہو، پہلے پیغمبر آدم ہے تو پہلے معصوم بھی آدم ہے، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے تو آخری معصوم بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ جیسے میرے آقا کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آئے گا، ویسے رسول کے بعد قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، پوری دھرتی کائنات میں کوئی معصوم بھی نہیں آئے گا۔ یا اللہ کی پیغمبر معصوم ہے۔ اور ایک اور بات کرتا ہوں، نبی کی پوری جماعت صحابہ معصوم تو نہیں، معصوم نہیں، اللہ نے ان کے لیے 2 صفت اور ذکر کر دی، یہ محفوظ بھی ہیں اور یہ مغفور بھی ہیں۔ یہ محفوظ ہے، گناہوں سے محفوظ اور مغفور بھی۔ ہماری پہلی نسبت حضرت آدم کے ساتھ ہے، ہم اولاد آدم ہیں، اولاد آدم ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں توبہ دی، اللہ نے ہمیں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دن کو جاری دی ہے۔ اور ایک بات کرتا ہوں، جہاں آج کا میرا مسئلہ ہونا ہماری بات ہو، رب ہمیں آڈر کرتا ہے خبردار گناہ کے قریب نہیں جانا۔ جہاں ذات نبوت آ جائے وہاں اللہ گناہ کو آڈر کرتے ہیں خبردار میرے نبی کے قریب گناہ پورا پلے ہی کیوں نہ بنا لے، پورا پلے ہی کیوں نہ بنا لے، پھر بھی نبوت کے ساتھ بس نہیں ہو سکتا بس نبوت کے ساتھ۔ آپ قرآن پڑھیں حضرت یوسف کے بارے میں، ایک کمرہ نہیں تھا، کمرہ در کمرہ 7 کمروں میں لے جایا گیا، اور قرآن کہتا ہے جب عورت نے یوسف سے کہا میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے تیار کیا ہے، یوسف نے آسمان